نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 یعنی 85 کے پہلے حصے کا شان نزول جانیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ سبق شروع کرنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ اللہ رب العزت ہر حرف کے بدلے میں ہمیں بے شمار نیکیاں اور بے شمار اجر و عظیم عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اس تمام مجموعے کے صدقے سے ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ کرام اور قیامت تک ہمارے آنے والی نسلوں کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور اس سب کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، آمین ثم آمین۔ اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ پچھلی سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت کا فرمان تھا کہ پھر تم وہی ہوگے، تم اپنوں کو قتل کرنے لگے اور اپنوں میں سے ایک گروہ کو ان کے وطن سے نکالتے ہو اور ان پر مدد دیتے ہو ان کے مخالف کو گناہ اور زیادتی میں۔ یعنی ہم نے یہ جاننا تھا کہ اس آیت مبارکہ کا مفہوم کیا ہے، اور اگر کوئی قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو بدلہ دے کر چھڑا لیتے ہو اور ان کا نکالنا تم پر حرام ہے۔ آج ہم اس کا شان نزول جانیں گے تاکہ اس آیت مبارکہ کے اس حصے کی ہمیں اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ تو اس آیت مبارکہ کا شان نزول ہے، تورات میں بنی اسرائیل سے عہد یعنی وعدہ لیا گیا تھا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کریں اور وطن سے نہ نکالیں، اور جو بنی اسرائیل کسی کی قید میں ہو اس کو مال دے کر چھڑا لیں۔ اس عہد پر انہوں نے اقرار کیا، یعنی بنی اسرائیل کے لوگوں نے اقرار بھی کیا اور اپنے نفس پر شاہد بھی ہوئے، یعنی وہ اپنے خود پر گواہ بھی ہو گئے لیکن قائم نہ رہے، اور پھر اس سے پھر گئے۔ واقعہ صورت یہ ہے، یعنی واقعہ ایسے پیش آیا کہ جس کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ نواح مدینہ میں یعنی مدینہ کے ارد گرد یہود کے دو فرقے بنی قریظہ اور بنی نذیر سکونت رکھتے تھے یعنی رہتے تھے، اور مدینہ شریف میں دو فرقے اوس اور خزرج رہتے تھے۔ بنی قریظہ اوس کے حلیف تھے اور بنی خزرج جو تھے بنی نذیر جو تھے وہ خزرج کے، یعنی ہر ایک قبیلہ اپنے حلیف کے ساتھ قسماً قسمی کی تھی، یعنی انہوں نے پختہ وعدے کیے تھے کہ اگر ہم میں سے کسی پر کوئی حملہ آور ہو تو دوسرا اس کی مدد کرے گا۔ اوس اور خزرج باہم جنگ کرتے تھے، یعنی جو مدینہ کے اندر دو قبائل تھے اوس اور خزرج، وہ آپس میں ایک دوسرے سے جنگ کرتے تھے۔ بنی قریظہ اوس کی اور بنی نذیر خزرج کی مدد کے لیے آتے تھے اور حلیف کے ساتھ ہو کر آپس میں ایک دوسرے پر تلوار چلاتے تھے۔ یعنی مدینہ شریف کے اندر جو دو قبائل تھے اوس اور خزرج، وہ باہر سے آنے والے بنو قریظہ اور بنو نذیر کے حلیف تھے اور وہ ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے ایک دوسرے پر حملہ کرنے کے لیے۔ بنی قریظہ بنی نذیر کو اور وہ اپنے بنی قریظہ کو قتل کرتے تھے اور ان کے گھر ویران کر دیتے تھے، انہیں ان کے مساکن سے نکال دیتے تھے، یعنی ان کے گھروں سے ان کی بستیوں سے نکال دیتے تھے۔ لیکن جب ان کی قوم کے لوگوں کو ان کے حلیف قید کرتے تھے، یعنی اوس اور خزرج میں سے کسی کو بنو نذیر یا بنو قریظہ قید کر لیتے تھے تو وہ ان کو مال دے کر چھڑا لیتے تھے۔ مثلاً اگر بنی نذیر کا کوئی شخص اوس کے ہاتھ میں گرفتار ہوتا تو بنی قریظہ اوس کو مالی معاوضہ دے کر اس کو چھڑا لیتے، باوجود یہ کہ اگر وہی شخص لڑائی کے وقت ان کے موقع پر آ جاتا تو اس کے قتل سے ہرگز دریغ نہ کرتے۔ اس فعل پر ملامت کی جاتی تھی کہ جب تم اپنوں کی خون ریزی نہ کرنے، ان کو بستیوں سے نہ نکالنے اور ان کے اسیروں یعنی قیدیوں کو چھڑانے کا عہد کیا تھا، تو اس کے کیا معنی ہے کہ قتل اور اخراج میں تو درگزر نہ کرو اور گرفتار ہو جائیں تو چھڑاتے پھرو۔ عہد میں سے کچھ ماننا کچھ نہ ماننا کیا معنی رکھتا ہے؟ جب تم قتل و اخراج یعنی نکالنے سے باز نہ رہے تو تم نے عہد شکنی کی اور حرام کے مرتکب ہوئے اور اس کو حلال جان کر کافر ہو گئے۔ مسئلہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ظلم و حرام پر امداد کرنا بھی حرام ہے۔ مطلب کہ شان نزول ہم نے جو جانا کہ قبائل کے جو لوگ ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے بنی اسرائیل میں، اور اندر مدینہ کے اندر رہنے والے باہر رہنے والوں سے مدد لیا کرتے تھے، اور اگر ان کا کوئی قیدی ہوتا تو اس کو چھڑا لیتے تھے، جس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ تم بعض حکم پر ایمان رکھتے ہو، بعض حکم کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کر دیتے ہو۔ اب اس شان نزول سے ہمیں کچھ مسائل معلوم ہوتے ہیں۔ وہ کون کون سے مسائل ہیں، یعنی وہ کون کون سے ایسے باتیں ہیں جو ہمیں معلوم ہوئیں؟ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ظلم اور حرام پر امداد کرنا بھی حرام ہے، یعنی کوئی کسی پہ ظلم کر رہا ہو یا
کوئی ایسے غلط کام ہو رہا ہو اس کو مدد کرنا بھی حرام میں شامل ہوتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حرام قطعی کو حلال جاننا کفر ہے، یعنی جو فرض کے قائم مقام یعنی فرض کے برابر جس کا گناہ ہوتا ہے، جیسے فرض کرنے کا جتنا ثواب ہوتا ہے حرام قطعی کا اتنا ہی زیادہ گناہ ہوتا ہے جتنا کہ فرض ادا کرنے کا ثواب ہوتا ہے۔ حرام قطعی کو حلال جاننا کفر ہے، یعنی ہر حال میں جو حرام چیز ہے اس کو حلال جاننا کفر ہے۔ مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ کتاب الہی کے ایک حکم کا نہ ماننا بھی ساری کتاب کا نہ ماننا اور کفر ہے۔ فائدہ اس کا کیا ہے؟ فائدہ اس میں یہ تنبیہ بھی ہے کہ جب احکام الہی میں سے بعض کا ماننا بعض کا نہ ماننا کفر ہوا تو یہود کا حضرت سید انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرنے کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو ماننا کفر سے نہیں بچا سکتا۔ یعنی اگر ہم اللہ رب العزت کے حکم میں سے بعض احکامات کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم مومن ہیں، یہ ایمان رکھنے والے ہیں یا ہمارا ٹھکانہ جنت ہوگا، جب تک کہ ہم اللہ رب العزت کے حکم کی مکمل طور پہ اس پہ عمل پیرا نہیں ہو جاتے، اس حکم کو نہیں مان لیتے، تب تک چھٹکارا ممکن نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ آ چکا ہوگا۔ یہ شان نزول تھا جو اس آیت کا جو کہ ہم نے پچھلے سبق میں ترجمے کے ساتھ پڑھی تھی۔ اگر آپ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اور مکمل تحقیق جاننا چاہتے ہیں تو پچھلی ویڈیو جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اگر سورہ بقرہ کی باقی جو پچھلا ہم سبق پڑھ چکے ہیں اس کو آپ پڑھنا چاہیں تو ویڈیوز موجود ہیں، آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اگر اس کے بارے میں آپ کچھ پوچھنا چاہیں یا آپ کو اس سبق کی سمجھ نہیں آئی، آپ چاہیں کہ میں آپ کو دوبارہ اس کے بارے میں ڈیٹیل سے سمجھا دوں، تو آپ کمنٹس کے ذریعے مجھ سے بات کر سکتے ہیں، مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر لیجئے، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اور اس سبق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ جس کے پاس یہ سبق جائے اس کے پڑھنے کا ثواب اس کو ملے، اور اس کے پڑھنے سے اللہ رب العزت قیامت تک صدقہ جاریہ آپ کے لیے اور میرے لیے بھی بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔